اے بھائیو یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے۔ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ یہ دیکھے گا کہ عمل کو خوبصورت بناتے ہو یا پیسے کے پیچھے دوڑتے ہو، ایمان کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، تقوی کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، غیرت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، دیانت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو۔ ہاں ہاں، سویا نہیں، غافل نہیں، کمزور نہیں، ہر پرس کی آنکھ بیدار ہے، بیدار ہے، بیدار ہے۔ یہاں کچھ نہیں کہتا، یہاں دیکھتا ہے، یہاں کچھ نہیں کہتا، یہاں دیکھتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ پھر ایک دن فیصلے کے لیے خود آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، ایک دن وہ خود آئے گا۔ وجیء یومئذ بجہنم، پھر اس کی جہنم آئے گی۔ وازلفت الجنۃ للمتقین، پھر اس کی جنت آئے گی۔ پھر میں اور آپ آئیں گے۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، آج میری فائل میری گردن میں ہوگی۔ ساری زندگی وکیل اوروں کی فائلیں اٹھا کے چلتا رہا، ساری زندگی افسر اوروں کی فائلیں پڑھتا رہا، آج اپنی فائل اٹھانی پڑے گی اور اپنی فائل پڑھنی پڑے گی گردن میں، فی عنقہ۔ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اور اللہ یوں پیپر کھول کے دکھا دے گا، اقرا کتابک، پڑھو طارق جمیل پڑھ، یہ تیری زندگی ہے، تیرا اجالا، تیرا اندھیرا، تیرے دن، تیری رات، تیری خلوت، تیری جلوت۔ دیکھ کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا؟ هل ظلمك كتبت الصالح، کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا؟ نہیں یا اللہ، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس سے تو ہر شے میرے آگے کر دے۔ بھائیو یہ دن پوری دنیا پہ آنے والا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر سے چلایا ہے، اچھے اور برے سے چلایا ہے، اندھیرے اور اجالے سے چلایا ہے۔ اچھے اپنی زندگی کی قیمت وصول کر کے پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے اور حجت قائم کر کے چلے گئے کہ ہاں ہاں اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے۔ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے واقعے کے ساتھ وہ آ کر ہمارے دل دماغ پہ چوٹ مارتا ہے کہ زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے دو پہ لگا دے۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو دو پہ لگاتے ہیں، جو چند ٹکوں پر اپنے ضمیر کے سودے کر دیتے ہیں، جو چند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیچھے حیا کی ہوا چاک کر دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیچھے انسانیت کا لباس اتار کر درندے بن جاتے ہیں، بھیڑیے بن جاتے ہیں، ہوسناک بن جاتے ہیں۔ ان کے دیکھنے میں وائٹ کالر ہوتے ہیں، بڑے اجلے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن میرے رب کی نظر میں وہ اس لباس میں انسان نہیں ہوتے، کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں، جو اللہ کے نام پہ لٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ وہی میرے رب کی نظر میں محبوب بھی ہوتے ہیں، مقرب بھی ہوتے ہیں، پیارے بھی ہوتے ہیں، پسندیدہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے، اور محرم آتا ہے ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے۔ بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا۔ میرے نبی پل پل کے لیے ہیں، لمحے لمحے کے لیے، میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے۔ میرے روئے روئے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تب میں نے محرم کو منایا ہے۔ نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ زانی زنا چھوڑتا ہے، نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے، نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں۔ یہ فیصلہ آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نے کتوں کھوا بھی ہے، بچیاں نے کتوں کھوا، روٹی کتوں کھا بھی ہے۔ مٹا دو کربلا کی تاریخ کو۔ سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا، سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند گوڑیوں پہ قلم کو بیچ دینا۔ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے، ٹھیکروں پر نہیں بکتے، پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کا کی ہوس یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی۔ اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر
मैदान माशर में पेश करेगा, लाओ अपनी औलादें, कोई हुसैन से कीमती नस्ल दिखाओ। तुम बच्चों के लिए कहते रहे रोटी की तो खाइए, बचने को तो पालिए, ऐ न करिए औ न करिए तो काम के में टोरे। लाओ मेरे हुसैन जैसा, लाओ मेरे अब्दुल्ला जैसा, लाओ मेरे कासिम जैसा। या अपनी तारीख मिटा दो या इन राहों से वापस आओ। कहां जा रहे? क्या पैसे ही सब कुछ? यहीं रह रहे? बहुत पीछे नहीं है। यजीद भी मर गया, सिर्फ 3 साल कम वक्त को हुकूमत में, सिर्फ 3 साल, 39 साल की उम्र में मर गया। इज्जत की मेराज से भी आगे गुजर गया, एक जिल्लत की पस्तियों से भी नीचे चला गया। नमाज का वक्त आया, नमाज का वक्त आया। अब नमाज की क्या जरूरत है? जंग से पहले आंख लग गई, आंख खुली तो हंसने लगे। तो बहन ने पूछा ये तो हंसने का मौका है? कहने लगे हाँ, अभी अल्लाह के नबी का दीदार हुआ है। कह रहे बेटा मैं लेने के लिए आ चुका हूं, आ चुका। इससे कबालिया जमात, रिसेप्शन जमात आ चुकी है, मैं आ चुका हूं। सब नमाज ना पढ़ते? वही बात आ गई, यजीद की बैत करते पैगाम अधूरा हो जाता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना था। नमाज ना पढ़ते इस हुसैनी काफिले को कोई फर्क नहीं पड़ना था। काबे अहबार रसली बैठे थे, काबे अहबार कहने लगे इस शख्स नस्ल में एक आने वाला है जिसके साथी शहीद किए जाएंगे और अभी उनके घोड़ों का पसीना भी खुश्क नहीं होगा कि अल्लाह के नबी से जाके मिल जाएंगे। तो इतने में हजरत हसन, काबे अहबार बहुत बड़े यहूद के आलिम है, यमन सना में उनकी कब्र पर मैं गया था। हजरत इमाम हसन गुजरे तो लोगों ने पूछा ये है? कहने ये नहीं है। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन गुजरे, कहिए कहां? ये है, ये है, ये और इसका काफिला। इनके घोड़ों के पसीने भी खुश्क नहीं होंगे कि मेरे नबी के गले से जाके मिल जाएंगे। इतनी बड़ी खुशखबरियां हैं और नमाज का वक्त आता है तो आप फरमाते हैं शिमर से को मुझे नमाज पढ़ने दे। अब क्यों पढ़ रहे हैं? छोड़े, नहीं पढ़नी है। फैसलाबाद वालों को पैगाम देना है कि तुम्हारी दुकानें तुम्हें नमाज से गाफिल न कर दें। पैगाम देना है तुम्हारे धंधे, तुम्हारे काम तुम्हें नमाज से में। हाय हाय हाय, अपने खून से ही वुजू किया होगा या करबला की मिट्टी से तयम्मुम किया होगा। बड़ी मुकद्दस है करबला की सरजमीन, जहां वो सजदा हुआ जो 1400 साल में कभी नहीं होगा। कभी ऐसा सजदा ना होगा, ऐसी कुर्बानी वाला सजदा। मेरा ताजर 3 रुपए पे झूठ बोलता है, 3 रुपए पे धोखा देता है, फ्रॉड करता है, फिर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाता है, फिर हुक्मरानों को गालियां देता है। अरे कभी इसे भी तो खोलो, कभी इधर भी तो देखो, कभी अपने अंदर भी तो झांको। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। फला ऐसा, नवाज शरीफ ऐसा, भुट्टो ऐसा, जरदारी ऐसा, चौधरी ऐसे, तो मैं कैसा हूं? कभी इसको भी आईने में खड़े होकर देखो मैं कैसा हूं।